السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربک لینگویج کورس فار بگنرز یونٹ نمبر 5 لیسن نمبر 4 کے ساتھ مصعب شریف مدینہ منورہ سے حاضر خدمت ہوں، اور آج بھی ہم اپنا سبق ڈائریکٹ ڈیسک ٹاپ سے پڑھیں گے تاکہ بہت مختصر وقت میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہ جو جملہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسی فقرے میں سے کچھ سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، قاسم یأکل 3 وجبات فی اليوم۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی معنی بھی سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پچھلے جو ہمارے سبق ہیں ان میں ان سب چیزوں کو الگ الگ سے اردو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو برائے مہربانی اس سے پہلے والا جو سبق ہیں یونٹ نمبر 5 لیسن نمبر 3 لیسن نمبر 2 اور لیسن نمبر 1 کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ گزشتہ اسباق کو صرف ایک دفعہ دیکھیں گے، پریکٹس کریں گے، تو ضرور آپ کو یہ سبق بہت زیادہ آسان لگے گا۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے، الفطور والغداء والعشاء، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ سالم یأکل وجبۃ واحدۃ فی اليوم، سالم دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہے، الغداء، دوپہر کا کھانا۔ قاسم یأکل فی الغداء اللحم والدجاج والسمک والرز والخبز، قاسم دوپہر کے کھانے میں گوشت، چکن، مچھلی، چاول اور روٹی کھاتا ہے۔ وسالم یأکل فی الغداء السمک والسلطۃ والفاکہہ، اور سالم مچھلی، سلاد اور فروٹ کھاتا ہے۔ قاسم یشرب الماء، قاسم پانی پیتا ہے۔ وسالم یشرب الشاء، اور سالم چائے پیتا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ادھر سے آپ جواب بھی دیں گے، کم وجبۃ یأکل قاسم، قاسم کتنے کھانے کھاتے ہیں، کم وجبۃ یأکل سالم، سالم کتنی دفعہ کھانا کھاتا ہے۔ ماذا یأکل قاسم فی الغداء، قاسم دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہے۔ ماذا یأکل سالم فی الغداء، ماذا یشرب قاسم، ماذا یشرب سالم۔ اس کے بعد اس کے اگلے والے سبق میں یہاں پر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے گھر میں کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور کیسے بات کرنا ہے یہ اس مثال کے ذریعے سے یہاں پہ واضح کیا ہوا ہے۔ ماذا تأکل فی الغداء، آپ دوپہر میں کیا کھاؤ گے۔ آکل اللحم، میں گوشت کھاؤں گا۔ وماذا تشرب، اور کیا پئیں گے۔ اشرب الشاء، میں چائے پیوں گا۔ تو یہاں پر آپ نے جیسے کہ یہاں پہ یہ سوال کیا گیا ماذا تأکل فی الغداء، اور یہاں پہ غدا لکھا ہوا ہے، اور جواب میں آکل اللحم، اور اس کے جواب میں اشرب الشاء۔ تو یہاں پر آپ نے بالکل اسی مثال کے طرز پر سوال بنانا ہے پہلے، اور پھر جواب بھی دینی ہے۔ کیسے سوال بنانا ہے، یہاں پہ الفطور ہے تو آپ نے غدا کی جگہ پہ فطور بولنا ہے۔ ماذا تأکل فی الفطور، اس طرح سے بولنا ہے، اور اس کے جواب میں یہاں پہ آکل اللحم ہے تو آپ نے یہاں پہ آکل الدجاج کرنا ہے، اور وماذا تشرب، اس کے جواب میں آپ نے اشرب القہوۃ۔ تو یہاں پہ آپ نے سوال بھی بنانا ہے اور جواب بھی یہیں سے جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں انہی میں سے آپ نے جواب دینا ہے۔ ماذا تأکل فی العشاء، آکل اللحم۔ وماذا تشرب، اشرب الحلیب۔ وماذا تشرب، اشرب الحلیب۔ یہاں پر بھی اسی فارمولے اور اسی مثال کے تحت آپ نے سوالات بنانی ہیں اور جوابات بھی دینے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ کسی کو آپ نے پوچھنا ہو کہ آپ نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا ہے، آپ کیا پئیں گے، کیا لوگے، تو آپ کو ایک آئیڈیا بن جائے گی کہ آپ نے کیسے سوال کرنی ہے اور کیسے جو ہے نا جوابات دینے ہیں۔ تو اس سے اگلے والے مثال میں بھی وہی اسی سے ملتا جلتا پریکٹس موجود ہے۔ یہ جیسے کہ مثال کو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس مثال کا آپ نے پریکٹیکلی تطبیق کرنی ہے۔ یہاں پر حل تشرب الشاء، کیا آپ چائے پئیں گے۔ لا، نہیں۔ افضل القہوہ، میں قہوہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے بالکل اسی طرح سے ہی یہاں پہ شائع کا ذکر کیا، شائع کے بارے میں پوچھ رہا، تو آپ نے اگلا جو سوال کرنا ہے وہ قہوہ کے بارے میں کرنا ہے، لحم کے بارے میں کرنا ہے، سمکہ کے بارے۔ حل تأکل اللحم، کیا آپ لحم
گوشت کھائیں گے؟ لا نہیں، افضل السمک میں مچھلی کھاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ نے پھر اسی طرح ہی پوچھنا ہے۔ مشروبات کا ذکر جہاں پر ہیں تو آپ نے حل تشربو، مثال کے طور حل تشربو الحلیب آپ پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جواب میں پھر کہیں گے لا افضل الماء، نہیں مجھے پانی پسند ہے، میں پانی پیوں گا۔ تو کھانے کا کوئی ذکر ہو تو پھر آپ حل تأکلو، آپ کیا کھاؤ گے، کیا کھائیں گے۔ اور جہاں پہ مشروبات اور پانی پینے وغیرہ کا ذکر ہو تو وہاں پہ آپ نے تشربو کے ذریعے سے پوچھنا ہے، تو یہیں سے آپ نے جواب بھی دینی ہے۔ حل تشربو الشاء، تو آپ نے یہاں پہ بولنا ہے حل تشربو الماء، تو یہاں پہ لا افضل القہوہ، لا افضل القہوہ۔ اس سے اگلا والا جو پریکٹس ہے، تدریب اور مشق ہے، اس میں بھی اسی سے ملتا جلتا جو ہے نا، ماذا تأکل آکل اللحم، ماذا تأکل آکل الدجاج۔ تو یہاں پر آپ نے سوال پوچھنا ہے ماذا تأکل آکل الارز، ماذا تأکل آکل الخبز، آکل الدجاج، آکل العنب، آکل التمر۔ یہاں پر بھی ایک مکالمہ ہے، عربی میں بات چیت ہے، سوال و جواب ہے، اس کو بھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ بہت خوبصورت مکالمہ ہے، اس میں آپ کو مزید عربی بولنے کے طریقے آپ کو آئیں گے، آپ کو آئیڈیا آئے گا کہ کیسے بولنا ہے۔ این الغداء، دوپہر کا کھانا کہاں ہے؟ الغداء علی المائدہ، دوپہر کا کھانا علی المائدہ، ٹیبل پر ہے۔ انا جوعان جدا، میں بھوکا ہوں بہت۔ لدینا ضیوف، ہمارے پاس، ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ من، کون ہیں؟ والدی و والدتی و جدی۔ یہی مکالمہ آپ نے یہاں پر جو ہے نا تطبیق کرنا ہے۔ یہاں پہ غدا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ الفطور، فطور کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ لدینا ضیوف، من کون کون ہیں، تو یہاں پہ والدی و والدتی و جدی ہے، یہاں پر آپ نے اخی، اختی و عمتی، اس طرح سے آپ نے جوابات دینی ہیں۔ جملے بنانے سیکھنے ہیں، آہستہ آہستہ آپ جملے بنائیں گے، جملے پڑھ کے آپ سمجھیں گے، لمبی بات آپ کر سکیں گے، کافی دیر عربی میں گپ شپ کر سکیں گے۔ تو این الغداء، این الفطور، این الفطور، الغداء علی المائدہ، الفطور علی المائدہ، انا جوعان جدا، لدینا ضیوف، من، کون ہیں ضیوف، تو جواب میں اخی، اختی، عمتی۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے اگر پوچھے کوئی کہ کون ہیں مہمان، من الضیوف، تو جدی، جدتی، عمتی، عمی میرا چچا، عمتی میرا پھوپھی، جدتی میری دادی، تو اس طرح سے آپ نے جوابات دینی ہیں۔ یہاں پر گزشتہ تمام سوالات ایک ہی پیج میں دیا گیا ہے، تو آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے اور اس کے جواب اپنے طریقے سے دینا ہے۔ کم وجبۃ تأکل فی اليوم، آپ کتنے وجبہ یا کتنے کھانے کھاتے ہو دن میں؟ ماذا تأکل فی الغداء، دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہو؟ ماذا تأکل فی الفطور، ناشتے میں آپ کیا لیتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ ماذا تأکل فی العشاء، رات کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہو؟ ما وزنک، آپ کا کتنا وزن ہے؟ ماذا تفضل من الشراب، آپ مشروبات میں سے کیا پسند کرتے ہو؟ ماذا تفضل من الفاکہۃ، فروٹ میں سے آپ کیا پسند کرتے ہو؟ حل تشرب الشاء، کیا آپ چائے پیتے ہو؟ حل انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہو؟ حل انت سمین، کیا آپ موٹے ہو؟ تو یہاں پر ان سوالات کا جوابات آپ نے اپنے جو آپ کرتے ہیں وہی آپ نے جوابات دینا ہے پرسنلی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اور آج ہمارا یونٹ نمبر 5 بھی ختم ہوا ہے، اور انشاءاللہ آج یا کل آن لائن ٹیسٹ بھی ہوگا گوگل فارم پر، تو آپ نے ٹیسٹ بھی ضرور دینا ہے اور اس یونٹ کو ضرور پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے العربیہ بین یدیک، بہت ہی معروف نصاب تعلیم ہے، جو کہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں، اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے صحیح طریقے سے وہ عربی میں کھل کر بات چیت کر سکتا ہے اور اپنا معافی ضمیر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہت آسانی کے ساتھ عربی سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے شوق کو زندہ رکھے۔ اسی کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔